السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، جس طرح پہلے ہسٹری کا ایک سلسلہ لے کر انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، بالکل اسی طرح آج بھی ایک ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو، آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے گلوبل نریٹو چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مشہور زمانہ سائنسدان البرٹ آئنسٹائن، جو کہ فزکس اور میتھ کے مشکل مسائل کو حل کرنے میں سامنے رہے، جن کا چہرہ سامنے آتا ہے اگر یہ دیکھا جائے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے سر سے دماغ نکال کر اس پر کیا تحقیقات کی گئیں اور ان تجربات کی روشنی میں کیا نتائج ہم تک پہنچے، یہ ہم آپ لوگوں تک شیئر کریں گے۔ تو دوستو، چلیے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ دوستو یہ بہت ہی ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں جو آپ لوگوں تک لے کر آئی جاتی ہیں۔ انہیں اپنے پیاروں تک شیئر کیجئے تاکہ یہ معلومات ان تک بھی پہنچیں۔ تو دوستو، آئیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، مشہور زمانہ سائنسدان جنہیں آئنسٹائن بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کا پورا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا جو وہ نہ چاہتے تھے، بلکہ صرف نہ چاہتے ہی نہ تھے، وہ وصیت بھی کر چکے تھے کہ میری وفات کے بعد مجھے جو ہے میری ڈیڈ باڈی کو جلا دیا جائے، جلا کر راکھ کر دیا جائے، کیونکہ دنیا سے الگ دماغ رکھنے والے یہ سائنسدان یہ جانتے تھے کہ ان کے وفات کے بعد ان کی باڈی پر مختلف تجربات کیے جائیں گے۔ تو دوستو، آئیے ایسی ہی ایک ہسٹری ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ ان کے وفات کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ دوستو، یہ سائنسدان جب وفات پا گئے، پہلے یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا انتقال کب ہوا۔ البرٹ آئنسٹائن کا انتقال 18 اپریل 1955 کو ہوا۔ تو دوستو، جب یہ سائنسدان وفات پا گئے تو جو پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر تھا، جو ڈیتھ کی وجہ جاننے آیا کہ کیوں ان کی موت ہوئی، دوستو اس ڈاکٹر نے بڑی ہی چالاکی سے ان کا دماغ چرا لیا۔ پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے سر البرٹ آئنسٹائن کا دماغ چرا لیا۔ دوستو، جب ان کا دماغ چرا لیا تو اس کو انہوں نے تجربات کی غرض سے اپنے پاس رکھا، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک تجسس تھا کہ دنیا سے الگ ذہنیت رکھنے والے اور بہت زیادہ عقل والے یہ سائنسدان جو ہیں، ان کا دماغ اس میں ایسی کیا خاصیت پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ تجربات جو ہیں، یہ اتنے زیادہ پیچیدہ سلوشن جو ہیں کر جاتے ہیں۔ تو دوستو، انہوں نے چالاکی سے یہ دماغ جو ہے چرا لیا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے۔ جس کا علم ہسپتال کی انتظامیہ کو ہوا تو انہوں نے اس ڈاکٹر کو ہاسپٹل سے نکال دیا۔ اس ڈاکٹر کا کیا نام تھا؟ اگر ان کے بارے میں جانتے چلیں تو اس ڈاکٹر کا نام جو تھا تھامس ہاروی تھا، جو صرف پوسٹ مارٹم کا کام کرتے تھے، لیکن تجربات کرنے کے لیے انہوں نے آئنسٹائن کا دماغ چرا لیا۔ دوستو، جب اس علم کا واقعہ ہوا تو ہاسپٹل کی انتظامیہ نے انہیں جاب سے نکال دیا۔ انہیں جاب سے تو ہاتھ دھونا پڑ گیا، لیکن وہ اپنے ارادوں میں پختہ رہے اور اس دماغ کو انہوں نے اپنے گھر میں چھپا لیا۔ گھر میں کس طرح چھپایا؟ اس دماغ کو انہوں نے تقریباً 240 سے زائد چھوٹے چھوٹے پیسز میں تقسیم کیا اور ہر پیس کو الگ الگ جار میں محفوظ کر کے اپنے گھر کی بیسمنٹ میں چھپا لیا۔ تو دوستو، اس دماغ پر تجربات کرنے اور اسے اپنے گھر میں رکھنے کی وجہ سے ان کے اور ان کی بیوی کے درمیان کافی عرصہ جھگڑے بھی ہوتے رہے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ یہ فضول چیز ہے، میں اسے گھر سے باہر پھینک دوں گی۔ اس طرح جھگڑے بڑھتے بڑھتے ان دونوں کو ڈائیورس لے کر الگ بھی ہونا پڑا، لیکن پھر بھی اس ڈاکٹر نے اپنے اس ارادے کو نہ چھوڑا اور تجربات کی غرض سے ان پر اسٹڈی کرتے رہے۔ دوستو، آہستہ آہستہ اس طرح تحقیق کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، لیکن انہیں اس تجربات سے کچھ زیادہ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ تو دوستو، جب انہیں ان تجربات سے زیادہ فائدہ حاصل نہ ہوا، وہ چھوٹی موٹی لیبز میں جاب کرنے لگے اور وہاں اپنی ڈیوٹی کے بعد ان پر دماغ پر تجربات کرتے کہ یہ کیا تجربات
ان پر کیے جائیں اور اس سے ہمیں پتہ چلے کہ دماغ میں کیا اضافی چیز یا کیا خاصیت ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا اہم دماغ رکھتے تھے۔ دوستو، جب کئی سال تحقیق میں گزر گئے تو انہیں کچھ حاصل نہ ہوا، البتہ یہاں تک معاملہ آ گیا کہ ان کا میڈیکل لائسنس بھی کینسل کر دیا گیا۔ ان کے میڈیکل لائسنس جو ہے ختم ہونے کے باوجود نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہیں پلاسٹک کی ایک فیکٹری میں جاب کرنا پڑی۔ جب معاملات یہاں تک پہنچے تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا جو کہ بہت ہی اہم فیصلہ تھا۔ انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ اسے خود تجربات کر کے ان پر تحقیق کرنے کی بجائے انہیں نیورو پیتھولوجسٹ کے حوالے کیا جائے۔ تو دوستو، یہ سوچ کر انہوں نے دنیا کے مختلف پیتھولوجسٹ، تقریباً تحقیق میں یہ آتا ہے کہ دنیا کے تقریباً 30 نیورو پیتھولوجسٹ تھے جن کے پاس انہوں نے وہ جو دماغ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے الگ الگ جارز میں انہوں نے محفوظ کیے ہوئے تھے، ان کے پاس بھیجے کہ وہ اس پر تحقیق کریں اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس طرح اس سفر کو چلتے ہوئے 30 سال گزر گئے۔ 30 سال کے ایک محیط عرصے پر جب وہ دنیا کے جو تقریباً 30 نیورو پیتھولوجسٹ بتائے جاتے ہیں جنہوں نے البرٹ آئنسٹائن کے وہ دماغ کے چھوٹے چھوٹے پیسز پر تجربات کیے، ان تجربات کی روشنی میں جو نتائج اخذ ہوئے وہ ہر جگہ کی رائے کے مطابق یہ تھے جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، آئیے آپ کو بتائیں کہ وہ تجربات کر کے ہمیں البرٹ آئنسٹائن کے دماغ کے بارے میں کیا وجوہات حاصل ہوئیں کہ کس وجہ سے وہ اس طرح کا دماغ رکھتے تھے، یا ان کے دماغ کی کیا خاصیت تھی جس وجہ سے وہ میتھ اور فزکس کے مسائل کو چند سیکنڈز میں حل کر دیتے، اور وہ مسائل جنہیں یہ دنیا حل کرنا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو دوستو، مختلف تجربات کے بعد جو حقائق سامنے آئے ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ البرٹ آئنسٹائن کا جو دماغ ہے اس دماغ کا باقی انسانی دماغ کی ساخت سے معاملہ ہی الگ ہے، یعنی وہ سائز میں بھی کچھ بڑا تھا اور وزن میں تقریباً 200 گرام باقی انسانی دماغ سے ہلکا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا تحقیق آئی دوستو، ان کے دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے جو انسانی دماغ میں پایا جاتا ہے جسے کارپس کلوزم کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو رائٹ برین اور لیفٹ برین کو آپس میں کنیکٹ کرواتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انسانی دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، لیفٹ برین اور رائٹ برین۔ لیفٹ برین جو ہے وہ انسانی جسم کے رائٹ ہینڈز کو قابو کرتا ہے، یعنی رائٹ ہینڈ سگنلز کو جو ہے وہ چلاتا ہے، اور رائٹ برین جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ کو کور کرتا ہے۔ تو دوستو، ان دونوں دماغی حصوں کا درمیان میں جو کنیکشن والا حصہ ہوتا ہے، یعنی لیفٹ برین اور رائٹ برین کو جو کنیکٹ کرواتا ہے، اسے کارپس کلوزم کہتے ہیں۔ تحقیق میں سب سے بڑی وجہ یہ سامنے آئی کہ کارپس کلوزم جو تھا وہ آئنسٹائن کے دماغ کا جو حصہ تھا وہ عام انسانی دماغ سے کچھ زیادہ ہی بڑا تھا۔ یہی وہ مین وجہ تھی کہ البرٹ آئنسٹائن جو تھے وہ عام انسانی دماغ سے کچھ زیادہ ہی صلاحیت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان پیچیدہ مسائل کو سیکنڈز میں حل کر دیتے۔ تو دوستو، تحقیق کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا یہ سائز بہت بڑا تھا، جو نینو سیکنڈز کے اندر سگنل جو تھا رائٹ سے لیفٹ اور لیفٹ سے رائٹ پہنچا دیتا، جس کی وجہ سے وہ کمپلیکس سے کمپلیکس سولوشنز بھی جو تھے وہ سیکنڈز میں حل کر دیتے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مثبت ثابت ہوگا کہ جو سولوشنز میتھ اور فزکس کے بارے میں یہ دنیا سوچتی بھی نہ تھی وہ بھی وہ حل کر جاتے۔ تو دوستو، دماغ کے ان بڑے حصوں کے علاوہ ان میں اور کیا خصوصیت پائی جاتی تھیں، وہ یہ تھیں کہ دماغ پر جب تحقیق کی گئی تو اس میں بتایا گیا کہ ان کے دماغ میں باریکی ہونے کی وجہ سے ہارمونز کی تعداد کچھ زیادہ ہے اور ان کی چلنے کی رفتار بھی بہت زیادہ ہے۔ عام انسانی دماغ کے مقابلے میں یہ کہہ لیں کہ وہ رفتار اور ہارمونز کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، جس وجہ سے وہ اس طرح کے مسائل کو حل کر جاتے اور اتنا تیز دماغ رکھتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سر البرٹ آئنسٹائن جو ہیں وہ پیدائشی اسی طرح کے دماغ کے ساتھ پیدا ہوئے یا بعد میں یہ دماغ بنا ان کا؟ تو دوستو، اس کے بارے میں اس دماغ پر ہی تحقیق کے بارے میں یہ پتہ چلا، اور کچھ ویسے ان کی زندگی کی جو تھیں تحقیقات تھیں ان کے بارے میں دیکھ کر یہ نتائج حاصل کیے گئے کہ جب البرٹ آئنسٹائن پیدا ہوئے
تو وہ شروع سے بہت کم بولتے تھے۔ جس طرح عام بچے 2 یا 3 سال حد 3 سال تک بولنا شروع کر دیتے ہیں، البرٹ آئنسٹائن 5 سال تک نہیں بولے تھے۔ 5 سال کے بعد وہ تھوڑا سا بولنا شروع ہوئے، لیکن زیادہ تر وہ سوچوں میں گم رہتے۔ تو دوستو 14-15 سال کی ایج تک پہنچتے ہوئے البرٹ آئنسٹائن میتھ اور فزکس میں ایک ماسٹر بن گئے تھے۔ اکثر جب وہ کلاس روم میں ہوتے تو ان کو جب ٹیچر سمجھا رہے ہوتے تو البرٹ آئنسٹائن کوئی سوال پوچھنے کے لیے جب ہینڈ ریز کرتے تو ٹیچر بھی ایک دفعہ پریشان ہو جاتے، کیونکہ وہ اس طرح کے سوال پوچھتے تھے جو اکثر ٹیچرز کے بھی سر کے اوپر سے گزر جایا کرتے۔ یعنی وہ اس ایج میں ہی اس کی اتنی گہرائیوں تک پہنچ چکے تھے۔ تو دوستو یہ ہارمونز کی دماغ میں زیادہ ہونے کی تعداد، ہارمونز کی سپیڈ اور کارسکلوزم کے عام انسانی سائز سے زیادہ ہونے، اور ان کے لیفٹ برین اور رائٹ برین کے سائز میں بڑا ہونے اور وزن میں کم ہونے، اور بچپن سے ہی زیادہ سوچ رکھنے اور کم بولنے کی وجہ سے یہ نتائج اخذ کیے گئے تحقیق کے بعد کہ یہ سب وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تیز دماغ رکھتے تھے۔ تو دوستو اسی طرح لائف چلتی رہی اور تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ دماغ میں کم بولنے اور زیادہ یعنی ان خصوصیات، یہ جو خصوصیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان خصوصیات کی وجہ سے ان کا دماغ جو تھا وہ اتنا زیادہ تیز تھا کہ وہ بہت زیادہ جلدی نینو سیکنڈز یا منٹس کے اندر جو ہے وہ میتھ کے سولیوشن اور فزکس کے سولیوشن حل کر گئے جو آج تک دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس وجہ سے فزکس اور میتھ کی دنیا میں البرٹ آئنسٹائن کو ایک ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی وہ خصوصیات جو البرٹ آئنسٹائن کی وفات کے بعد، ان کے کھوپڑی سے دماغ نکالنے کے بعد، ان پر کافی سال تحقیق کے بعد ہم تک پہنچی۔ تو دوستو یہ میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، انہیں اپنے پیاروں تک پہنچائیے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ضرور ملیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا۔ والسلام۔